جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا بولیں گے آج کے فیصلے کے خلاف آپ؟ میں تو یہ بولوں گا یہ ایک نوکر نے نا اپنے مالک کو خوش کی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے خود ان کا جو ہے نا بانڈا پوڑا ہے. یہ اتنا بے شرم اور بے حس بندہ ہے کہ اس نے مردے جو ہے ہمارے اپنے لوگ تھے, ایک گلی میں سے 21 مردے اس نے ڈالے ہوئے ہیں. جو زندہ ہیں ان کو مار کے ان کے ووٹ کینسل کیے ہوئے ہیں. یہ ان کا نوکر ہے. اور وہ جو بڑے ہیں وہ امریکہ کے نوکر ہیں. اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نوکر نہیں ہیں, ہم غلام نہیں ہیں. یہ لوگ ہمیں قائل نہیں کر سکے. بات سمپل سی تھی, یہ ہمیں قائل کرتے, یہ ہمیں قائل نہیں کر سکتے. اور ہم ان کو قائل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دماغ نہیں ہے, ان کی صرف بریانیاں بھری ہوئی ہیں. یہ وہ اتنا ان کے ڈل گیا ہے کہ مزدور والا قصہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو کبھی آگے کر دیتے ہیں, کبھی یہ ننگی تصویریں پھینک دیتے ہیں. جب کچھ نہیں چلا 13 کی 13 پارٹیاں زیر ہوئیں. وہ بے شرم ڈیزل جو خود کو ایک عالم دین کہتا ہے اور اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اس کے خلاف ہیں. شیطان کو بھی زیادہ جو تھا علم تھا, اس کو علم ہے لیکن اس کے اعمال میں تضاد ہے. یہ ایک بے شرم ہے. جب اس کو نہیں ہرا سکے عمران خان کو تو انہوں نے اس لگڑ دلے کو استعمال کیا. اور اس دلے کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تم پہ کیس کرنے لگے ہیں. کل لاہور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ میں تمہیں پیش کروں گا. بے شرم بندے, تم مردے زندہ کرتے رہو اور زندہ مارتے رہو, اور تم عمران خان کو نااہل کرو گے. آپ کی حیثیت کم سے کم بے شرم اپنی اوقات دیکھی ہوتی, اپنی اوقات تو دیکھتا. آپ نے تو اپنی اوقات کے حساب سے بھی الزام نہیں لگایا. ایک توشہ خانہ اس بندے کے لیے جو ایک سائن کرے تو کروڑوں روپے ملتے ہیں. اس شخص کے لیے بے شرم بندہ تم. آپ کے لیے ہم الفاظ کون سے استعمال کروں, ہے نہیں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جو تمہارے لیے استعمال کیے جائیں. لیکن میں آپ کی وسعت سے پاکستانی قوم, محب وطن پاکستانی تمام اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پھر فور گرفتار کیا جائے. اور انہوں نے جو دولت لوٹی ہوئی ہے, جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, جو یتیموں کا مال رکھا ہوا ہے انہوں نے, ان سے واپس لیا جائے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے. سر کیا آپ کو امید ہے کہ عمران خان صاحب جو سرخرو ہوں گے اس فیصلے کے بعد انشاءاللہ؟ جی بالکل انشاءاللہ. اگر ان کے باپ کا حکم نہیں ہوا, میں آپ کسی کا خیال نہیں رکھوں گا, کیونکہ آپ ایک قاضی ہیں. قاضی کی معنی پڑھیں. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. یہ کوئی اسکالر ملک نہیں ہے, یہ اسلامی ملک ہے. اگر آپ قاضی ہیں, میں آپ کو جج نہیں کہتا, یہ انگریز کا نام ہے. ہم انگریز کو نہیں مانتے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. تو جس طرح مفتی اسماعیل نے بیان دیا تھا, جس طرح خواجہ آصف نے بونگیاں ماری ہیں, یہ لوگوں کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا. لیکن میں نے کہتا ہوں کہ خوش کے ناخن لے, اور انشاءاللہ عمران خان اس فیصلے میں سرخرو ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ عوام ہے اور اللہ نے اس کو چن لیا ہے حق راستے کے لیے, اور ہم اس کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سر. اور آپ کا بھائی ایک منٹ, میں نے ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا ہے, میڈیا والے سے آج کل میں پوچھ بھی رہا ہوں. آپ یہ بتائیں امریکہ میں جو فلیٹ ہیں وہ کس کے ہیں؟ ان کے نواز شہباز شریف کے ہیں. وہ اس نے تو ڈکلیئر کروائے نہیں تھے, لیکن وہ الیکشن لڑ رہا ہے. میر پھر جو فلیٹ ہے سری محل کا وہ زرداری کا ہے, وہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اس الیکشن کمیشن میں, تو اس کے باوجود بھی وہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ ایک ایماندار کی وجہ سے وہ اس طرح کریں گے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں دکھایا ہوا ہے, اسی لیے عوام باہر ہوئی ہے. ہم اس کا فیصلہ بالکل نہیں مانتے. بہت بہت شکریہ. ہمیں مطمئن کرے, آ کے میڈیا پہ آ کے مطمئن کرے. میں اس الیکشن کمیشن کو چیلنج کر رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں شادی خان DGS لاہور, ٹھیک ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ مجھے مطمئن کرے, میں پارٹی چھوڑ دوں گا, میں اس کے جھنڈا بلند کروں گا. اگر نہ دے سکا تو یہ چلو بل پانی میں یہ مرے گا. یہ بے شرم بندہ اپنی تنخواہ واپس کرے گا جتنی دیر یہ سیٹ پہ بیٹھا رہا ہے. سب سے بڑی پارٹی ہے عمران خان کی, وہ یہ کہہ رہا ہے, ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ تم کسی پارٹی کا سائڈ مت لو, اور یہ لے رہا ہے جب سے پاکستان بنا تب سے لے رہا ہے. کیوں یہ ہوا ہمارے ساتھ؟ کیونکہ امریکہ اور انڈیا ملا ہوا ہے اس طرح کی. یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی ایماندار بندہ آئے, لیکن اب قوم ساری جاگ چکی ہے اور نہ ہم یہ برداشت کریں گے. اتنی دیر ATM مشین نہیں ہے, اتنی دیر وہ نہیں چلتا جتنی دیر میں یہ 25 ووٹ کاسٹ کروا دیتے ہیں. ATM مشینیں نہیں چلتی, یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کے لیے میں پھر آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام محب وطن پاکستانی
جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ان کے بچوں نے کہا کہ ہمارے پر پاکستان کے قانون لاگو نہیں ہوتے کیونکہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو اور ان کا باپ آ کے یہاں پہ کبھی وزیر اعظم بنتے ہیں، کبھی وزیر، تو ان لوگ، میں محب وطن پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ صرف میرا ذمہ نہیں ہے، عمران خان کا ذمہ نہیں ہے، تمام محب وطن پاکستانیوں کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، اور یہ وقت ہے کہ آج ثابت کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پاکستان بنا تھا، اور آج حاصل کرنا ہے ہم نے، نکلو پاکستان کی خاطر. تھینک یو سر.